اور اس کو اعتکاف کروا دیا. کام کرنے والا چاہیے یار، یہ آپ بھی ہمت کرو یار. آپ اب بھی چلو اندر آ گئے ہو تو ٹیلی فون کے ذریعے کسی کو جانتے ہو تو انفرادی کوشش کرو اس پر، اس کو سمجھا بجھا کر ملنے کے بہانے لاؤ یار، کوئی تھوڑی دیر کے لیے لاؤ کہ یار میرے ساتھ افطار کا کھانا کھا لو آج یار. کسی بہانے بھی اس کو لاؤ اور اس کو دکھاؤ یار. اللہ کرے دل چوٹ کھا جائے تو یار بہت تکلیف ہے یار، امت کو بہت تکلیف ہے. امت پہ رحم کرو یار. ایک طرف سیلاب نے تباہی مچا رکھی، چاروں صوبوں میں کتنے لوگ بیچارے شہید ہو گئے ڈوب کر، اور لاکھوں لاکھ بلکہ 1,40,00,000 کا فگر ملا، بے گھر ہو گئے بیچارے، متاثر ہوئے، کسی طرح بھی متاثر ہوئے سیلاب سے، تکلیفوں میں آ گئے. دوسری طرف یہ سدھرتے ہی نہیں ہیں، بد دعائیں لیتے ہیں لوگوں کی. گانے بجاتے ہیں تو یہ زور زور سے گانے بھی بجاتے ہوں گے ساتھ میں، کہیں میچ کھیلتے ہوں گے کہیں گانے بجاتے ہوں گے بڑی بڑی، اور ڈیک لگا کر اور دھوم دھام سے دھوم دھڑکے کے ساتھ لگے رہتے ہوں گے. یہ رمضان شریف میں بھی نہیں مانتے، کیا کریں. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان پر انفرادی کوشش کریں. مدنی چینل کے ناظرین جن جن کو جانتے ہو ایسا کرنے والے کو، ان کو سمجھائیں کہ ایسا نہ کریں. دیکھو اس طرح یہ کہ مسلمانوں کو ایذا ہوتی ہے، اور جو مسلمانوں کو ایذا دیتا ہے وہ اچھا نہیں کرتا، اپنی آخرت کے لیے بہت بربادی کا سامان کرتا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کی مطبوعہ کتاب بیانات عطاریہ حصہ سوم، جس میں 12 رسالے ہیں، آپ کو اس میں سے کچھ مضمون سناتا ہوں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد 12 صفحہ نمبر 342 میں طبرانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ. یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی، اس نے مجھے ایذا دی. سرکار فرما رہے مجھے ایذا دی. اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی. تو ایکو ساؤنڈ میں نعت پڑھ کر بھی اگر ایذا دی تو ایذا دی. کرکٹ میں چوکے چھکے لگا کر شور مچا کر محلے والوں کو ایذا دی تب بھی ایذا دی. ایذا اور نیک کام کے ذریعے بھی ایذا ہوگی، مباح کام کے ذریعے بھی ایذا ہوگی، غلط کام کے ذریعے بھی ایذا ہوگی، پھر یہ سارا غلط ہی ہو جائے گا یہ سارا. تو ایذا ہے کہ مسلمان کو ناحق ایذا دی کسی طرح بھی، کسی انداز سے بھی. تو وہ اپنا مطلب دیکھ لے کہ وہ سرکار کو گویا ایذا دی، اور جس نے سرکار کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. اور جب کوئی اللہ کو ایذا دی تو اس کا کیا ہوگا؟ ہاں اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والوں کے بارے میں اللہ عز و جل پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت 57 میں ارشاد فرماتا ہے: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. چھوڑو یار کرکٹ کو، دفع کرو اس کو، کسی کو دو مت، نہیں تو وہ کھیلے گا. اس کو اس سے جان چھڑاؤ. یہ لہو و لعب کے اسباب ہیں، ان کو بس اس کو چھوڑ دو، سچی توبہ کر لو. جس محلے میں کھیلتے ہو محلے والوں سے معافی مانگ لو اور آ جاؤ مسجد میں آ جاؤ. اس میں ایک اور تکلیف کا پہلو بابا مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ کنڈے جو لگاتے ہیں نا لائٹوں کے لیے، لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے بابا. کنڈوں سے بعض اوقات پورے محلے کی لائٹیں چلی جاتی ہیں. اب یہ سارا گھر اندھیرے میں آ گیا، پورا محلہ اندھیرے میں آ گیا. ان کی لائٹیں ہو گئیں 1000 وولٹ کی، 500 وولٹ کی ٹیوبیں لگائی ہوئی ہیں اور ان کے میچ چل رہے ہیں.
ہاں بس تکلیفیں 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 تکلیف دے رہے ہیں بس یار. اور ایک حدیث شریف سنیں, شاید کسی کا دل چوٹ کھا جائے. اب یہ سنیں تو نہیں, یہ ابھی تو ہو لگا رکھا ہوگا ان لوگوں نے, ابھی کہاں سنیں گے یہ. ان کے ماں باپ شاید سن رہے ہوں تو یہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ میرے لال, میں دیکھ نہیں سکوں گی کہ تو جہنم کی طرف جا رہا ہو, آ جا بیٹے آ جا, توبہ کر لے, آ جا. تو دیکھو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں, اگر آپ کبھی کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری کر بیٹھے ہو تو وہ آپ کا چاہے کیسا ہی عزیز ہو, قریبی رشتہ دار ہو, بڑے بھائی ہیں, والد ہیں, شوہر ہیں, سسر ہیں, یا کتنے ہی بڑے رتبے کے مالک ہیں, چاہے صدر ہیں یا وزیر ہیں, یعنی آپ خود چاہے وزیر ہو صدر ہو, صدر وزیر کو کوئی کھلی چھوٹ نہیں مل جاتی, ایسے کرسی کھینچتی ہے ٹھک کر کے آتے ہیں نیچے, تو پھر پتہ چلتا ہے کتنے 200 ہوتے ہیں. تو اگر کوئی وزیر ہے اس لیے شریر ہے تو وہ بھی باز آ جائے اپنی شرارتوں سے اور مسلمانوں پر ظلم نہ کرے. بہرحال آپ کوئی بھی ہوں, چاہے صدر ہوں, وزیر ہوں, وزیر اعظم ہوں, کوئی بھی ہوں, اگر آپ نے مسلمانوں پر ظلم کیا تو آپ کی خیر نہیں ہے. کل قیامت میں اس مسلمان کا ہاتھ ہوگا, آپ کا گریبان ہوگا, جو بھی ہو, بڑے سے بڑا ترم خان ہو, بچ کر نہیں جائے گا. مجھ پر غصہ آئے گا, مجھے گالی دے گا تو مزید پھنسے گا. میں تو دین کی بات کر رہا ہوں, آخرت کی بات کر رہا ہوں, نصیحت کر رہا ہوں. الحمدللہ میں کسی کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم نے کیا اس لیے, مطلب اگر جو بھی کرے, عہدے دار ہو یا بغیر عہدے کا ہو, اگر ایذا دے گا تو پھنسے گا. تو بہرحال آپ کوئی بھی ہیں, چاہے استاد ہیں یا پیر ہیں, مؤذن ہیں یا امام ہیں یا خطیب ہیں, اگر آپ نے بلا اجازت شرعی دل آزاری کی ہے تو بچت ہے نہیں سوائے اس کے کہ آپ توبہ کریں اور جس 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 کی دل آزاری کی ہے اس سے معافی مانگیں, اس کو راضی کریں, ورنہ جہنم کا ہولناک عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. دیکھو خالی ہے سوری ویری سوری یہ نہیں چلے گا یار, بولا چلا معاف کرنا ہو یہ نہیں چلے گا. وہ جس بات کی تکلیف پہنچی ہے اس کو اس انداز سے آپ کو معافی مانگنی ہوگی کہ اس کے دل صاف ہو جائے. اب مثلاً آپ چلتے چلتے کسی کو دھکا لگ گیا, اوہ ویری سوری, تو وہ بولے گا نیور مائنڈ, یہ سوری چل جائے گی, یہ چل جائے گی. لیکن اگر آپ نے کسی کو اسکوٹر چلاتے ہوئے دھاڑ کر کے مارا, اس کا فریکچر ہو گیا, ہے ویری سوری, ہے ویری سوری, یہ سوری نہیں چلے گی. آپ اس کو اترو, اس کو ہسپتال پہنچاؤ, اس کو خرچہ دو, معافی مانگو, اس کو راضی کرو, ہے نا. وہ جیسا اگلے کو نقصان پہنچایا, اگر کسی کی گاڑی میں ٹھک کر کے آپ ڈنٹ مار دیا, ہے ٹاٹا ویری سوری ویری سوری, یہ تھوڑی معافی ملے گی. نا پولیس نے, اگر پولیس کی جو اسکوٹر ہوتی نا ٹرافک کی, وہ بالکل گولی کی مافک جاتی ہے, یہ بھاگے گی آپ کے بجائے یوں کراس کر لے گی آپ کو, پھر راضی کرنا. اب پولیس والے کو راضی کرو, ایسا کسی کو اب تو نکلے, اب تو گئے, بازی نکلی ہاتھ سے. پاپا ایسا کسی کو ٹھوکے نہ کوئی تو نیور مائنڈ کہتا بھی نہیں اگلا. نہیں اگر معمولی ہو نا, میں نے کہا معمولی, بڑے ٹھوکنے میں تو کیا نیور مائنڈ بولے گا, بلکہ وہ زیادہ برسے گا اگر غسیلا ہوگا تو. باقی یہ چھوٹی موٹی, جیسے میں نے کہا چلتے چلتے کسی کو ویسے ہی تھوڑا ٹکرا گئے تو ویری سوری مسکرا کر کہیں تو اگلا بھی مسکراتا ہے. پھر اب اس کو تکلیف تو پہنچی نہیں ہے, نیور مائنڈ ہے کوئی بھائی معاف کریں, ناراض تو نہیں, ناراضگی اس میں کیا ناراضی کی بات ہے, وہ اگلا اس طرح جواب دے گا. تو جیسی تکلیف ویسی معافی, ٹھیک ہے نا, یہ سمجھ میں آتا ہے. اب کسی کا بالکل آپ نے مطلب ہاتھ پیر توڑ دیا, اس کو مار مار کے برکس بنا دیا, اب نادم ہوئے, اور اب نادم ہونے کے بعد آپ اس کو بولو گے بھائی بولا چلا معاف کرنا, تو بولے گا یار میرے کو توڑ پھوڑ کر تو نے پورا تو کر دیا, بولا چلا. اب یہ نہ بولا چلا, اچھا پھر بھی کیا بولے گا, دیکھو یار کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو معاف کرنا, ہو گئی ہو. اب اتنے مطلب ستم کے پہاڑ توڑ بول دے ہو گئی ہو, یوں بھی ہوتا ہے. تو اس لیے جیسی بھول ویسی معافی سمجھ میں آتی ہے. بہرحال یہ کہ اس کو راضی کر لیں آپ, ورنہ پھر نہیں کرتے, شرماتے ہیں تو ٹھیک ہے. آگے دیکھیں کیا ارشاد ہو رہا ہے. حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جس طرح
समुंदर के किनारे होते हैं, ये सब सुनो, जिस तरह समुंदर के किनारे होते हैं इसी तरह जहन्नम के भी किनारे हैं, जिनमें बुख्ती ऊंटों जैसे सांप और खच्चरों जैसे बिच्छू रहते हैं। ये बुख्ती ऊंट ये अरब में होता है, ये सबसे बुलंद कामत, सबसे कदावर और भारी भरकम ऊंट होता है बुख्ती ऊंट। खच्चर जानते हैं? इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, आप लोग समझते हैं खच्चर क्या होता है? समझते हैं ना? माशाल्लाह। इसको सारे नहीं समझ रहे, कुछ बेचारे शायद नहीं समझते, इसको टट्टू भी बोलते हैं। तो खच्चर ये गधे से बड़ा और घोड़े से छोटा होता है। इसकी माँ जो है ना वो घोड़ी होती है, बाप गधा होता है, ये खच्चर होता है। ये दोनों ये बीच का है, मतलब ये दोगला होता है ये, तो ये कदावर होता है। तो जहन्नम के भी किनारे हैं जिनमें बुख्ती ऊंटों जैसे सांप और खच्चरों जैसे बिच्छू रहते हैं। अहले जहन्नम जब अजाब में कमी के लिए फरियाद करेंगे तो हुक्म होगा किनारों से बाहर निकलो। वो जो ही निकलेंगे तो वो सांप उन्हें होंठों और चेहरों से पकड़ लेंगे, चेहरे पकड़ लेंगे, होंठ इनके पकड़ लेंगे, होंठों और चेहरों से पकड़ लेंगे और उनकी खाल तक उतार लेंगे। वो लोग वहां से बचने के लिए आग की तरफ भागेंगे, फिर उन पर खुजली खारिश मुसल्लत कर दी जाएगी। वो इस कदर खुजाएंगे, इस कदर खुजाएंगे, इस कदर खुजाएंगे कि इनका गोश्त और पोस्ट, पोस्ट माने खाल, स्किन, तो उनका गोश्त और खाल ये सब झड़ जाएगा और सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी। कैसी खारिश हुई! पुकार पड़ेगी, ऐ फुला, यानी जो अजाब, इस तरह के अजाब में मुब्तला होंगे ना, उनको पुकार पड़ेगी, ऐ फुला। जैसे बोलते हैं ना यहाँ हमारे, ऐ मिस्टर, ऐ फुला, क्या तुझे तकलीफ हो रही है? वो कहेगा हाँ, तो कहा जाएगा ये उस ईज़ा का बदला है, ये उस तकलीफ का बदला, ये उस ईज़ा का बदला है जो तू मोमिनों को दिया करता था, अहले ईमान को दिया करता था, मुसलमानों को दिया करता था। खेलो क्रिकेट, ये तंजन कह रहा हूँ, इजाज़त नहीं दे रहा कि खेलो, पता चल जाएगा भाव अगर रब नाराज़ हुआ और अगर ये ऐसा खेला कि जिससे वाकई मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही है, उनकी नींदें बर्बाद हो रही हैं, उनकी बीमारियों में इजाफे हो रहे हैं, बेचारों को दिमागों में खुश्कियाँ चढ़ रही हैं। आपसे बोलते नहीं ना, वो आपको बोल नहीं सकते, कि आप बोलोगे तो इनको पता है कि बैट बल्ले लेकर इनके घर पे टूट पड़ोगे, स्टाम्प उखाड़ लोगे। तो ये डरते हैं आपके शर से बचने के लिए, बेचारे बोलते नहीं, अंदर अंदर कुड़ते हैं। आपको मुंह कौन लगाएगा? ये भी आपकी शामत है, आपकी महरूमी है कि लोग आपसे नफरत करते हैं, आपसे मुंह नहीं लगते कि ये मतलब आदमी शरीफ लोग नहीं है, इनसे हम बात नहीं कर सकते। तो कितनी बड़ी अफसोस की बात है। तो ए मुसलमानों, ऐसे ना बनो। ये माह रमज़ान तुम्हारे खेलने के लिए नहीं आया, ये इबादत के लिए आया, रहमतें लुटाने के लिए आया। तो रहमतें क्रिकेट के मैदान में या महल्ले में बैट बल्लों में और सिक्सर चौके में नहीं मिलेंगी, रहमतें अल्लाह के घर में मिलेंगी, या अपने घर में मिलेंगी, इबादत में मिलेंगी, रियाजत में मिलेंगी, रोज़ों में मिलेंगी, नमाज़ों में मिलेंगी, तरावी में मिलेंगी। आप बोलोगे हम रोज़े भी रखते हैं, तो ठीक है, रोज़े रखते हो तो अच्छा, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह करे आपका रोज़ा आपकी इस्लाह का सबब बन जाए, तो भले रोज़े रखे, तरावी पढ़े, लेकिन ईज़ा देना छोड़ दो, ठीक है ना। हम सब तौबा करते हैं, आओ हम मिल के तौबा करते हैं, मदनी चैनल के नाजरीन भी तौबा में शामिल हो जाएं।